بتا رہا ہے کہ میں صرف جھاڑ پھونک کے لیے نہیں اتارا گیا، میں صرف مردوں کے لیے ایصال ثواب کرنے کے لیے نہیں اتارا گیا، میں صرف بیماروں کی شفا یابی کے لیے نہیں اتارا گیا، میں صرف قبر میں اتارنے کے بعد قبر پر ٹھہر کر پڑھنے کے لیے نہیں اتارا گیا، میں اتارا گیا ہوں تو اس لیے بھی اتارا گیا ہوں تاکہ ہماری زندگی میں نعمت آئے، میں اتارا گیا ہوں تو اس لیے بھی اتارا گیا ہوں تاکہ ہم اس قوانین کے مطابق عمل کر کے اپنی زندگی کی سیدھی راہ پر چل سکیں، تاکہ ہم ان قوانین کو جان کر ان قوانین پر عمل کر کے اس رولز پر عمل کر کے ہم اس خالق تک پہنچے جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو یہ قرآن شریف ہے، سب سے زیادہ اس وقت جو ظلم کیا جا رہا ہے وہ اس قرآن شریف پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ وہ کس طور پر ظلم کیا جا رہا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم جب اس کو کھولتے زندگی پر یہ قرآن شریف ہمارے گھروں کے اندر داخل نہیں ہوتا، جب کوئی گھر کے اندر آتا ہے تو اسی وقت ہمارے گھر میں داخل ہوتا ہے، پھر اس کو بند کر کے غلافوں کے اندر پیکنگ کر کے الماریوں پر اور اسی طرح الماری کے اندر رکھا جاتا ہے۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ قرآن پر ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمارا واٹس ایپ، ہمارا انسٹاگرام اور اسی طرح ہمارا شیئر چیٹ نہ جانے اور فیس بک اور جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ہر دن نہ جانے دسیوں مرتبہ کھلتے ہیں، نہیں کھلتا تو صرف قرآن شریف نہیں کھلتا، اگر ہم نہیں کھولتے تو صرف قرآن شریف نہیں کھولتے، اگر ہم غور نہیں کرتے تو صرف قرآن شریف پر غور نہیں کرتے۔ ہمارا فیس بک بھی کھلتا ہے، ہمارا واٹس ایپ بھی کھلتا ہے، ہمارا انسٹاگرام بھی کھلتا ہے، ہمارا شیئر چیٹ بھی کھلتا ہے، اور جو چیزیں ہمارے ذہن کے اندر آتی ہیں وہ سب چیزیں کھلتی ہیں، سب چیزیں اوپن ہوتی ہیں۔ اوپن نہیں ہوتا تو صرف قرآن شریف اوپن نہیں ہوتا۔